یہ ہے کہ جس دن میں بھول جاؤں یہ کہنا کہ آپ نے اس کو اسٹریم کو شیئر کرنا ہے یا لائک کرنا ہے یا کامنٹ کرنا ہے، واٹ ایور، اس کے ساتھ کوئی انٹریکشن کرنا ہے تاکہ اس کی ریچ بڑھے، تو آپ لوگ بھی کوئی نہیں کرتے. تو آپ لوگوں کو میں یہ ضرور یاد کرانا چاہوں گا کہ یہ پلیز کر دیں. ڈاکٹر شہباز گل کے اوپر حملے ہو رہے ہیں دبا کے، اس کے اوپر دیکھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا ماجرا ہے. پکچر اور زیادہ کلیئر ہو رہی ہے. یہ جو سپتمبر والی کال ہے سپتمبر کے اینڈ پہ، یہ اس کا معاملہ ابھی دبایا جانے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن وہ دب نہیں رہا ان سے. اور بہت زیادہ جو کے پی گورنمنٹ والے جتنے ان کے لوگ ہیں ان کے اندر کیا ہل چل مختلف قسم کی مچ رہی ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں. پوری پکچر کلیئر ہوگی. میں پچھلے تقریباً 3-4 گھنٹے یا 5 گھنٹے سے ایک چیز لکھ رہا تھا تاکہ پکچر کلیئر ہو جائے اسٹارٹ سے لے کر اینڈ تک. ابھی کیونکہ جتنے آنے والے دن ہیں اس میں چیزیں اور زیادہ ہوتی جا رہی ہیں. یہ تو میں ویڈیو آپ کو دکھاؤں گا. اس کے علاوہ آپ لوگوں کو اسے کیا کہتے ہیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ اس وقت ساتھ سمینہ پاشا صاحبہ ان کے اوپر حملے سٹارٹ ہو گئے. مطلب انہوں نے بھی بڑا ناراضگی کا اظہار کیا ہے اور وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کی کیا وجہ ہے. اور اس کے بعد اگر ٹائم ملا تو انڈیا کے اندر ایک پخ وجی ہے اور اس کا پاکستان کے ساتھ کیا تعلق ہے وہ بھی بتاؤں گا. سب سے پہلے اب اس چیز کو کنسٹرکٹ کرتے ہیں جو کہ میں نے اتنی زیادہ دیر لگائی ہے. میرے دل کرتا ہے کہ آپ کو میں بتاؤں. دیکھیں ایک ہوتا ہے نارمل آدمی، جب آپ کسی چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ دیکھنے کا ایک زاویہ ہوتا ہے. پھر آہستہ آہستہ جب چیزیں ہوتی ہیں، اب سوشل میڈیا کے اوپر آپ یہ سوال اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیوں لوگ پکڑے جاتے ہیں، 2 نمبر قسم کے لوگ پکڑے جاتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. یہ کیا وجہ ہے کہ لوگ ایکسپوز ہو جاتے ہیں آہستہ آہستہ. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے جس طریقے سے آپ نے اگر جھوٹ بولنا تو آپ کو بڑی لمبی اور بڑی زبردست قسم کی میموری چاہیے جھوٹ بولنے کے لیے، کیونکہ پھر اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے آپ کو 3 اور بولنے پڑیں گے، پھر 9 اور بولنے پڑیں گے، پھر 90 اور بولنے پڑیں گے. تو اتنی انسان کا جو دماغ ہے وہ جواب دے جاتا ہے جھوٹ بولنے میں. سو آسان طریقہ یہی ہوتا ہے کہ سچ بول لو. انسان کے نظریات تبدیل ہوتے رہتے ہیں. آج ہو سکتا ہے میرے ایک نظریہ ہو، کل دوسرا نظریہ ہو جائے. جس طریقے سے کل میں جب یہ شفیع جان اور سہیل افریدی وغیرہ آئے تھے تو ان کو سپورٹ کیا، ایک نظریہ تھا. جب ان کی حرکتیں دیکھی تو تھوڑی خاموشی اختیار کی کہ چلو میں بھی ہو سکتا ہے کچھ اس طرح کی بات نہیں ہونی. پھر آہستہ آہستہ کرنیلوں نے ان کو جب رام کر لیا باقاعدہ تو پھر اس کے بعد مجھے لگا کہ نہیں یار اب بہت زیادہ ہو رہا ہے. اب ان لوگوں کو جو ہے وہ سمجھنا چاہیے کہ نہیں، اس سے آگے آپ لوگوں کو ڈھیل نہیں مل سکتی. تو ان کے خلاف جو ہے وہ کھلے ہو کے لوگوں کو بتانا چاہیے کہ یہ حرکتیں کر رہے ہیں. یہ کانسیپٹ آپ کے لیے سمجھنے اس لیے ضروری ہیں کیونکہ آپ کو یہ والی چیزیں کام آئیں گی آگے جو میں بات بتانے والا ہوں اس میں، تاکہ یہ نہ لگے کہ میں کسی ذاتی اس کی وجہ سے، رنجش کی وجہ سے، یا مجھے کوئی پرسنل غصہ ہے. پرسنل نام کی کوئی چیز نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ جب آپ ٹرسٹ کرتے ہیں کسی بندے کے اوپر، کن لوگوں کے اوپر، اور وہ اس طرح کہ آپ کا ٹرسٹ توڑ دیں تو آف کورس اس کے اوپر نیچرل سی چیز ہے، ایک زیادہ غصہ آتا ہے. ان کے خلاف آپ کو زیادہ غصہ آتا ہے کہ یار آپ کو تو پورا سپورٹ کیا تھا، آپ نے یہ کیا چول مار دی. آپ کس لیے ہم لوگ لائے تھے، کس لیے آپ لوگوں کو سپورٹ کیا اور آگے سے آپ نے پاک بجا دی. پھر جب یہ حرکتیں اس طرح کی کریں، بلکہ میں کنسٹرکٹ کرتا ہوں آپ کو زیادہ بہتر اسی طریقے سے سمجھ آ جائے گی. میں نے پوائنٹ بائی پوائنٹ چیزیں رکھی ہوئی ہیں. سب سے پہلے جو ہے وہ جلسہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور سوشل میڈیا کی فیلنگ اس کے بارے میں مکس ہوتی ہیں. سوشل میڈیا کوئی اپنا ورڈکٹ نہیں دیتا، مطلب کوئی فیصلہ نہیں دیتا سوشل میڈیا کہ یار ہم نے جو جلسہ ہے اس کے حق میں جانا ہے، خلاف جانا نہیں. لوگوں نے کہا یار دیکھو یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. لیٹ سی ویٹ اینڈ واچ والی پالیسی سوشل میڈیا والے لوگوں نے جتنے تھے انہوں نے اپنائی، اور یہی مناسب سا طریقہ ہے. اس سے پہلے ہی کہ میں نے کسی قسم کی پوسٹ نہیں پڑھی کہ اس سے پہلے کسی نے کہا ہو کہ نہیں ہم نہیں مانیں گے تمہاری بات. میں نے کوئی بھی ایٹ لیسٹ پوسٹ نہیں پڑھی تھی مختلف قسم کی. سب نے کہا، سب سارے ایکسائٹیڈ تھے. کچھ تو مکس فیلنگ تھی، میری اپنی مکس فیلنگ تھی. یار دیکھیں گے، وہ ہونے کے بعد دیکھیں گے کہ کیا کرتے ہیں. بہت سارے لوگوں کی یہ والی فیلنگ بھی تھی. پھر اس کے بعد جب ہوتا ہے تو یہ سارے لوگ خوشی اوپر آتے ہیں. ان کی باڈی لینگویج اس طرح کی ہوتی ہے جو کہ یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ان کی باڈی لینگویج اوپر سٹیج کے اوپر چڑھتے وقت ایسی ہوتی ہے جیسے فاتحانہ قسم کی ہوتی ہے. وہ کوئی ڈیفیٹسٹ والی باڈی لینگویج نہیں ہوتی. اب ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں یہ بہت زیادہ ادھر جا کے مل رہی ہیں. کرنیلوں کی پرورش ایک قسم کی ہو رہی ہے، یا ان کی فرمانبرداری ہو رہی ہے. کرنیلوں کی پرورش کیا فرمانبرداری ہوگی ان کی. تو یہ پھر اتنی باڈی لینگویج ان کی کیوں زبردست تھی، اس کا بھی ابھی آگے جا کے میں آپ کو جواب دیتا ہوں. پھر ایک عجیب سی چیز ہوتی ہے کہ آپ نے جس کشتی کے اوپر چڑھ کر سفر اپنا کرنا ہے، آپ آتے ساتھ سب سے پہلے ہی اس کشتی کو توڑنا سٹارٹ کر دیتے ہو. مثلا جنید اکبر صاحب اوپر آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جو بندہ بہادری کے ساتھ سوشل میڈیا کا ولاگر جو ہے وہ گراؤنڈ میں نہیں آئے گا، وہ اس کا ڈی این اے چیک کراؤ، مطلب اپنے باپ کی اولاد ہو تو آؤ. یہ کہنے کے گالی مثال کے طور پہ انہوں نے دی جنید اکبر صاحب نے. اب جب یہ گالی انہوں نے دی تو مجھے بہت عجیب سا لگا. میں نے کہا یار یہ کیا بات ہوئی نا کہ آپ نے گالی دینا سٹارٹ کر دی لوگوں کو. یہ میں آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں، جو ویڈیو ابھی چلی. میں یہ جب اس ویڈیو کی باری آئے گی تو پھر میں آپ کو یہ ویڈیو دکھاتا ہوں.
اور آپ لوگ اس کو شیئر ضرور کیا کریں پلیز، اس سے ریچ بڑھنے میں موقع ملتا ہے. آگے جنید اکبر صاحب نے گالی نکالنی سٹارٹ کر دی. اس سے سب سے پہلے ہی آپ اگر کسی کو گالی نکالیں گے تو یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے کنورسیشن سٹارٹ کریں. کہ امیجن کریں نا آپ کوئی کسی جگہ پہ گئے ہیں، جا کے آپ نے بات کرنی ہے، کوئی بزنس ڈیل کرنی ہے، جاتے ساتھ آپ کو تیری ماں تیری بہن تھی، تو آگے سے جواب کیا آئے گا؟ تھپڑ مکے وجہیں گے نا آپ کو. لوگ غصہ کریں گے یار یہ تم کس طریقے سے بات کر رہے ہو. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کے بعد ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو بھی کال دے سہیل افریدی آپ نے اس کی بات مانی. یعنی کہ ان کو دل میں پتا تھا کہ یہ والی کال ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی، 2 مہینے لمبی کال اس وقت جب کہ فوجی بہت زیادہ پریشر کے اندر ہے. اور اس کال کے اندر اتنی زیادہ 2 نمبریاں ہیں کہ اس کا دفاع کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، تھوڑا سا پرابلم ہو جاتا ہے اس کا دفاع کرنا. کہ بہت سارے ایسے صحافی ہیں آف کورس جنہوں نے کے پی گورنمنٹ سے بہت زیادہ ان کے مثال کے طور پہ مفادات وابستہ ہوتے ہیں، وہ کرتے ہیں. لیکن سمینہ پاشا ان صحافیوں میں سے نہیں ہے، بالکل نہیں. میں جنرلی آپ کو بتا رہا ہوں ان صحافیوں میں سے نہیں. ان کے اوپر کافی زیادہ تنقید ہوئی. پھر انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، میں اس ٹویٹ کی اسکرین شاٹ لینی بھول گیا ورنہ میں آپ کو دکھا دیتا. اس کا یہ مطلب بنتا تھا کہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا نے میرے ساتھ برا کیا اور میری کردار کشی کی مہم چلائی ہے. یہ پہلے ہو گیا، وہ تھوڑا دکھ کا اظہار کر رہی تھی پی ٹی آئی سوشل میڈیا کے اوپر. تو اس کے اوپر میں نے انہیں بتایا تھا جو کہ ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. دیکھیں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، ہر بندے کا انداز بیان اپنا اپنا ہوتا ہے. آپ اگر مثال کے طور پہ سوشل میڈیا ایک ہے، اس کے اوپر کروڑوں صارفین ہیں، ٹھیک ہے، جن میں سے لاکھوں جو ہے وہ آپ کو دیکھتے ہیں اور ہزاروں کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے، ہزاروں میں. اب اس میں سے اگر کوئی ایک بندہ آپ کے بارے میں بری بات کر دیتا ہے، لازمی بات ہے ہر بندے کو بات کرنے کا طریقہ نہیں آتا، ہر بندے کا ڈیکورم کا نہیں پتا، اسے سینسٹیوٹیز کا نہیں پتا ہوتا، وہ چھک دیتا ہے بات کو. جب وہ چھک دیتا ہے بات کو تو آپ صرف اس چیز کو بہانہ بنا کے، یہ بہانہ نہیں آپ کہہ لو یہ بری بات ہے، بہانے والا لفظ مجھے نہیں استعمال کرنا چاہیے، اس چیز کو آپ سامنے رکھ کے آپ یہ کہہ دو کہ پورا سوشل میڈیا. یہ وہ والی غلطی ہے خواتین و حضرات جو بہت سارے لوگ کر جاتے ہیں غصے میں یا ایکسائٹمنٹ میں یا جیسے بھی. شیر افضل مروت نے یہ والی غلطی کی تھی. شیر افضل مروت کے ساتھ شیر افضل مروت کے اوپر کچھ لوگوں نے تنقید کی تھی. شیر افضل مروت نے لوگوں کو لتاڑنا باقاعدہ پورے سوشل میڈیا کا نام لے کے لتاڑنا سٹارٹ کر دیا تھا. اب جب لوگوں کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کو اس بندے سے اس چیز سے چڑ چڑھتی ہے تو وہ بار بار اس وقت تک کہتے رہتے ہیں جب تک اس کو ان کا جی نہیں ٹھنڈا ہو جاتا. کیونکہ کانسیکوینسز نہیں ہوتے اس چیز کے. کوئی آپ میرے منہ پہ آ کے مجھے کوئی گالی دیں تو میرے سے آپ چپیڑ کھائیں گے، لیکن اگر آپ سوشل میڈیا کے اوپر گالی دیں گے، میں تو اپنے کامنٹس جو ہے وہ جو فیس بک وغیرہ کی باقی وہ ہزاروں میں ہوتے ہیں، اتنے زیادہ پڑھی نہیں جاتے. یوٹیوب کے بھی کم ہوتے ہیں، میں پڑھ لیتا ہوں جتنے میرے سے ہو سکتا ہے میکسیمم پاسبل کامنٹس وغیرہ. اور اب تو میری چمڑی بھی اتنی، مجھے 7-8 سال ہو گئے، اتنی چمڑی میری موٹی ہو گئی ہے کہ مجھے کوئی خاص فرق پڑتا نہیں ہے جنرلی آپ کو بتاؤں، اگر گالیاں بھی ہوں تو. لیکن بہت سارے لوگوں کو آف کورس فرق پڑتا ہے. خواتین جو ہوتی ہیں وہ ویسے بھی تھوڑی سینسٹیو ہوتی ہے اس معاملے میں، بہت سارے لوگوں کو بات کرنے نہیں آتی. تو میں بھی یہی کہنا چاہوں گا، کیونکہ میں سمینہ پاشا کا ایک ویور بھی ہوں اور ایک چھوٹا سا ادنا سا فین بھی ہوں. مجھے لگتا ہے کہ یہ ایماندار صحافی اور ان کے ساتھ جو لوگ بھی بات کر رہے ہیں وہ پوری بات کر رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. اصل میں پرابلم جو آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ انہوں نے سہیل افریدی کے ان کی توجیحات پیش کی. اس کی 2-3 وجوہات ہیں، سمجھ لیں. نمبر 1، میرا پرسپیکٹو ایک ہو سکتا ہے، میں ایک اینگل سے چیز دے سکتا ہوں، لیکن جب میں اس بندے سے ملنا سٹارٹ کروں گا، بات کرنا سٹارٹ کروں گا تو میں مختلف طریقے سے اس چیز کو دیکھنا سٹارٹ کر دوں گا. جب میں مختلف طریقے سے چیز دیکھوں گا تو میں اس کی سائڈ کی پکچر دیکھوں گا. اب میں اس کی سائڈ کی پکچر اگر پیش کرنے کی کوشش کروں گا تو آف کورس وہ اگر ایکسیپٹیبل ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو کام خراب ہو جائے گا. سہیل افریدی کی سائڈ کی پکچر اس وقت ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اس کی وجہ ہے اور بہت لمبی وجوہات ہیں اس کی وجوہات یہ ہیں کہ سہیل افریدی کے اختیار میں بہت ساری چیزیں تھیں جو وہ کر سکتے ہیں. اب میں اس میں نہیں پڑھتا کہ سمینہ پاشا نے کیا کہا، وہ کیا ہوا، لیکن بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ بات بھی کر رہے ہیں کہ یار چونکہ انہوں نے سہیل افریدی نے ایک اور ظلم یہ کہ ظلم تو نہیں کہہ لو آپ، مطلب اگر آپ کا نام اچھا نہیں ہے تو آپ کو بہت سارے لوگوں کا نام نہیں لینا چاہیے، کیونکہ جو آپ کو ستیہ ناش آپ کا کر رہے ہیں وہ ان لوگوں کا بھی ستیہ ناش کرنا سٹارٹ ہو جائیں گے. تو اسٹیج کے اوپر سہیل افریدی نے ان کا نام لے لیا اور ان کو کہہ دیا کہ ان کے ساتھ بڑی جاتی ہو رہی ہے، تو بہت سارے لوگ اس وجہ سے بھی ان کے ساتھ کر رہے ہیں. بہرحال نہیں کرنا چاہیے. پاکستان میں تھوڑی تو ایماندار قسم کے لوگ ہیں، آپ ان کو بھی مجبوریاں بندہ سمجھتا ہوتا ہے پاکستان کے اندر کی، آپ لوگوں کو وہ نہیں کرنا چاہیے. آگے چلتے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یہ سٹارٹ کر دیتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر اور یہ ساری چیزیں سٹارٹ ہو جاتی ہیں. یہ تو وہ صحافی تھے، باقی میں آپ کو دکھاؤں گا نہیں کیونکہ وہ دکھانے لازمی نہیں ہے. بہت سارے اکاؤنٹس ہیں نا
میں آپ چھوٹے چھوٹے اکاؤنٹس کے اوپر جب سوشل میڈیا کے اوپر آپ لمبا ٹائم گزارتے ہیں تو آپ چھوٹے اکاؤنٹس کے اوپر نظر رکھنی اسٹارٹ کر دیتے ہیں، کیونکہ وہاں سے آپ کو پتہ لگتا ہے کہ یہ دھارا کس ٹائپ پہ بہ رہا ہے، کیونکہ وہ اکاؤنٹ ایک سرٹن نیریٹو کے تحت چلتے ہیں، وہ ویسے نہیں چلتے. وہ پیڈ سے مراد یہ ہوتے ہیں کہ کوئی مثال کے طور پہ چھوٹے موٹے ٹک ٹاکرز ہو گئے 10,000 20,000 50,000 60,000 70,000 100,000 مطلب 1 لاکھ 1.5 لاکھ والے فالوورز والے ٹک ٹاک اکاؤنٹس ہو گئے. وہ جو لڑکے لڑکیاں جو بھی ہیں ان کا کیا ہوتا ہے، ان کو آپ نے پرائم منسٹر یا چیف منسٹر ہاؤس بلا لیا، یا پرائم منسٹر اگر ہو تو پرائم منسٹر ہاؤس بلا لیا، کچھ ساتھ بیٹھ کے کھانا کھلا لیا، تصویر کھچا لی، تو کے لیے بہت بڑی بات ہوتی ہے. اور آن ٹاپ آف دیٹ اگر آپ نے 20-25-30,000 یا 50,000 روپے ماہانہ پہ ساتھ رکھ لیا تو ان کے لیے یہی بہت بڑی بات ہے کہ وہ بڑی جگہ پہ جا کے بیٹھ کے بڑے لوگوں کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں. تو آن ٹاپ آف دیٹ اگر آپ پیسے دے دیں تو آف کورس وہ آپ کے ساتھ مل جاتے ہیں. اسی طریقے سے آپ دیکھو کہ جب سہیل افریدی کی گورنمنٹ نئی آئی تھی تو بہت ساری چیزیں ڈفرینٹ تھیں. وہ والے سارے لوگ جو علی امین گنڈاپور کے حق میں تھے وہ سہیل افریدی کے سخت خلاف تھے. ان میں سے بہت سارے لوگ اپنے مختلف اکاؤنٹ سے اس کے خلاف پروپیگنڈا بھی کرتے تھے. مین اکاؤنٹ سے کوشش کرتے تھے کم کریں، طریقے سے بات کرتے تھے، دوسرے اکاؤنٹ سے زیادہ کرتے تھے باتیں. تو آہستہ آہستہ کیا ہوتا اسٹارٹ ہو گیا وہی اکاؤنٹ جو کہ علی امین گنڈاپور کے حق میں تھے، سہیل افریدی کے خلاف تھے. جب سہیل افریدی کی ٹون ڈاؤن ہوتی گئی تو وہی اکاؤنٹ سہیل افریدی کے خلاف شفیع جان صاحب میں کیٹیگوریکلی آپ سے پوچھ لیتا ہوں پھر نا اس کے حق میں ہوتے گئے سہیل افریدی کی. تو ادھر سے مجھے شک پڑتا گیا کہ یار یہ کیا بات ہے، اب وہی اکاؤنٹ اس وقت اس کے حق میں آ رہے ہیں. جو ہی یہ جلسے کی کال ہوتی ہے، ایک پروپیگنڈا لانچ ہوتا ہے، بہت سارے چھوٹے موٹے اکاؤنٹس اکٹھے رل مل کے سٹارٹ کرتے ہیں. پھر شہباز، اب آپ کو سمجھ آئے گی شہباز گل صاحب کے اوپر کیوں حملہ ہوتا. یہ والا وہ حملہ ہے جو کہ یہ صاحب ہیں، ایک رائے ثاقب کھرل صاحب ہیں، یہ ایک ٹی وی کے اوپر کام کرتے ہیں، یہ نیوز چینل کے اوپر کام کرتا ہے. پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں، آپ ایماندار ہیں یا بے ایمان ہیں، پیسے لینے والے ہیں یا زبردست صحافی ہیں، جیسے مرضی بھی ہیں آپ. اگر آپ ٹی وی چینلز کے اوپر اس وقت کام کر رہے ہیں تو آپ نے کسی نہ کسی لیول کے اوپر اپنا کہیں نہ کہیں سوچ جو ہے وہ لگایا ہوا، مطلب کوئی نہ کوئی آپ نے کمپرومائز ہلکا پھلکا کیا ہوا، آپ ٹی وی کے اوپر کام کر رہے ہیں. اس میں میٹر نہیں کرتا کہ کوئی بندہ کیسا ہے، کیونکہ پاکستان کی ٹی وی کی لینڈسکیپ اب ایسی بن گئی ہے کہ آپ سچ نہیں بول سکتے. تو یہ آپ نے دماغ میں پہلے رکھنا ہے. پھر یہ والی بات سننی ہے آپ نے، کیونکہ مجھے پورا شک ہے جس طریقے سے انہوں نے بات کی. شک کی بندہ کر سکتا ہے، میرے پاس کوئی انفارمیشن تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، میری ایک ججمنٹ یا ایک سرٹن اتنا عرصہ اس اسپیس میں اندر رہنے کے بعد ایک ججمنٹ آپ کی ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ کون سی چیزیں جو ہوتی ہیں. کیونکہ میں نے خود بھی بہت زیادہ انٹرویوز کیے ہیں، بہت ساری چیزیں کی ہیں، گیسٹ جو ہوتے ہیں وہ مختلف طریقوں کی وجہ سے آتے ہیں. بہت پہلے میں کرتا ہوتا تھا انٹرویوز، کچھ اس میں سے ابھی پڑے بھی ہوں گے آن لائن. یہ جو ہیں آپ نے بائی دا وے اس ویڈیو کو میں دوبارہ کرا دوں، جو ابھی ویورز آئے ہیں آپ لوگ ضرور اس ویڈیو کو شیئر کریں اور اس کو مختلف گروپس وغیرہ میں شیئر کریں تاکہ ریچ تھوڑی بڑھے. یہ یوٹیوب چینل تھوڑا اسٹرانگ ہوگا. میں ایک اور بائی دا وے ایک اور میں چیز کے اوپر کام بھی کر رہا ہوں، وہ کچھ دنوں میں انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گی اور آپ کو بڑی پسند آئے گی. ہوپ فلی وہ مٹیریلائز ہوئے گی. اب یہ آپ نے بات سننی ہے اور یہ بالکل ایسے لگ رہا ہے جیسے اسکرپٹڈ قسم کی کنورسیشن ہے، اور یہ آئی ہی اس لیے تھی تاکہ یہ بات کر سکیں اور شہباز گل کے خلاف ایک حملہ کر سکیں. شفیع جان صاحب میں کیٹیگوریکلی آپ سے پوچھ لیتا ہوں، فیئر انف آپ کی پارٹی ہے، آپ کی اسٹریٹجی ہے، آپ 27 ستمبر دیجیے، آپ 27 دسمبر دیجیے، وہ تو آپ لوگوں کی پالیٹکس ہے. لیکن آپ ہی کی جماعت کے ڈاکٹر شہباز گل صاحب نے کل ایک ویڈیو کی اور انہوں نے فرمایا کہ جناب اگر لمبی ڈیٹ ہے تو سمجھ لیجئے گا کہ ٹرک کی بتی ہے. اینڈ آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے کہ ڈاکٹر گل صاحب کو آپ کی پارٹی کے لوگ بہت زیادہ سنتے ہیں، ان کی ویورشپ تو ہے. اچھا اگر ویسے بات ہونی ہوتی نا تو نارملی بندہ اس طریقے سے بات کر سکتا ہے کہ دیکھیں جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ آپ اشارے کرنے میں بات کر ہی سکتے ہیں نا. ویسے ضروری تو نہیں ہے آپ نے نام لینا ہوتا ہے. یہاں پہ نام کیوں لیا گیا پہلے تو اس بات پہ کہ یا تو کلپ وائرل کرنے کے لیے کہ یار یہ زیادہ ہو، یا پھر چیز اسکرپٹڈ تھی، پہلے سے پتہ تھا. اور شفیع جیکسن نے جس طریقے سے جواب دیا وہ پوائنٹ بائی پوائنٹ وہ لگتا تھا کہ یہ پریپیئر کر کے آئیں یہ والی باتیں. تو انہوں نے آپ کی جو یہ موومنٹ یا جو احتجاج ہے 27 ستمبر والا اس کے اوپر سوال اٹھا دیے ہوئے. دیکھیں جہاں تک گل صاحب کی بات ہے، اب سوال یہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اب یہ سوال ہوا آپ کے دماغ میں کیا آئے گا کہ جی فلاں بندے نے آپ کے اس کے اوپر وہ اٹھا دیے، تو آپ کہو گے یار انہیں نہیں اٹھانا چاہیے، اور انہوں نے اگر اٹھایا تو انہوں نے یہ بات کی ہے کہ یہ وجہ اس کی وجوہات یہ ہو سکتی ہیں، انہیں یہ غلط فہمی ہے یا وہ اس معاملے میں غلط ہے. مثال کے طور پہ اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی گل صاحب نے کہہ دیا ہے کہ ایسے ہے، تو آپ بتائیں ایگزیکٹلی کیا ہے. لیکن یہ کیا کر رہے ہیں، یہ پرسنل حملوں پہ آ گئے. اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ گل صاحب کو غلط ثابت کیا ہے. گل صاحب تب بھی غلط تھے جب انہوں نے عمران خان صاحب کے 2 موبائل چرائے تھے. گل صاحب تب بھی غلط تھے کہ جب انہوں نے ایک بگڈ موبائل جو ہے عمران خان صاحب کو دیا تھا.
اچھا دیکھیں یہ والی باتیں نا پھیلتی رہتی ہیں ہر بندوں کے بارے میں کوئی نہ کوئی باتیں, ٹھیک ہے, آپ مطلب میرے سے اگر کسی کی دشمنی ہوگی تو میرے بارے میں بھی 2-4 باتیں پھیلا دے گا کوئی بندہ, اس میں سے ایک پہلے بندے سے پھیلائے گا, وہ کہے گا نہیں, آگے وہ کرے گا 2-3 دفعہ کے بعد وہ لوگ کہنا سٹارٹ ہو جائیں گے سچ ہے. ہمیں اس چیز کا نہیں پتا اور یہ میٹر بھی نہیں کرتا, کیونکہ یہ تو عمران خان خود ہی بتا سکتا ہے کہ شہباز گل نے ان کے موبائل چرایا یا ان کے موبائل اس کے آگے وہ دیکھیں. گل صاحب کو عمران خان صاحب نے اپنے گھر پہ بند کیا ہوا تھا, اپنے گھر پہ عمران خان صاحب نے بند کیا, یہ کوئی بات کرنے والی. گل صاحب کو عمران خان صاحب نے اس سے پہلے قید ہونے سے پہلے ان کو ہٹا دیا تھا, لیکن ہم پھر بھی گل صاحب کو ایک موقع دیتے ہیں کہ آپ باہر بیٹھ کے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, آپ اپنی غلطی کو سنوارے اور پاکستان آئے. یہ بات جو ہے نا یہ جرنیلی بیانیاں, یہ یقین کریں یہ جرنیلی بیانیاں, یہ لوگوں نے بہت حد تک یہ اپنے اوپر انہوں نے بیانیاں سوار کر لیا. اور یہ جرنیلی بیانیاں کیوں ہیں؟ یہ جرنیلی بیانیاں اس لیے ہے کیونکہ پاکستان کو ان کو پتہ ہے لوگ پیٹ سے سوچتے ہیں, ہم نے انہیں کبھی روٹی ٹوکر امپلائمنٹ تو دی کوئی نہیں, روٹی ٹوکر ہے نہیں, وہ صرف اپنے دماغ سے بندہ تب سوچتا ہے جب پیٹ بھرا ہو. جب پیٹ خالی ہو تو آپ دماغ سے نہیں سوچ سکتے, اپنے پیٹ سے سوچنا ہے. جب کوئی آپ کو کہے گا کہ جی فلاں کیوں ایسی کر رہا ہے, اس کا تو بڑا بھائی ادھر ہوتا ہے, اس کے تو ایشیاں لگی ہوئی ہیں, بڑا بھائی جی کینیڈا ہوتا ہے, یا بڑا بھائی سعودی عرب ہوتا ہے, یا بڑا بھائی انگلینڈ ہوتا ہے, یا امریکہ ہوتا ہے, اور چھوٹے بھائی کی ایشیاں لگی ہیں. بڑے بھائی کی ادھر ستیہ ناش ہوئی ہو, پہلے بڑے بھائی کے پاس $1 نہ ہو, وہ مشکل سے $100 بچا کے پاکستان بھیجتا ہو, لیکن دماغ میں کیا ہے, چونکہ بھوک بہت زیادہ ہے, لوگ پیٹ سے سوچتے ہیں. یہ جرنیلی بیانیاں ڈیولپ کیے گئے تھے کہ ولاگرز ڈالرز کے لیے کام کرتے ہیں. یہ جتنے جرنیل ہیں یہ ڈالرز کے لیے کام نہیں کر رہے, جتنے یہ سیاستدان ہیں, یہ شفیع جان تو خدمت خلق کی وجہ سے کام کر رہا ہے, اس کو تو پیسے ملتے نہیں ہیں اس کام کرنے کے. ہیلی کاپٹر تو ہے وہ تھوک کے اوپر چلتا ہے ہیلی کاپٹر. یہ بیانیاں جرنیلی بیانیاں جو یہ دور آ رہا ہے, اور ان ٹاپ آف دیٹ اس کی کوئی تک یہاں پہ نہیں بنتی. شہباز گل کا کیا کام ہے کہ جا کے وہاں پہ کرے, اس نے تھوڑی کوٹ نہیں کھا لی, اور کیا مطلب کیا کرے نا وہ. یا کسی ولاگر کا کیا کام ہے کہ جا کے ادھر بیچ میں, اس کا کام تو نہیں, یہ تو گراؤنڈ ورکر کا کام ہوتا ہے, اس کی ٹریننگ ہوتی ہے. ولاگر کی ٹریننگ تھوڑی ہے کہ اس نے جا کے دھرنا دینا ہے, ایک انفارمیشن ہے, ایک پروسیس ہے, ایک نیریٹو وارفیئر ہے, اس کے اندر ولاگر کام کرتے ہیں. یا وہ جو چیزیں ہوتی ہیں, جس طریقے سے آپ کو میں کانسیپٹ سمجھا رہا ہوں, یہ میرا کام ہے کہ میں آپ کو کانسیپٹ سمجھاؤں کہ بھائی جان یہ کانسیپٹس ہیں, یہ آپ اس چیز کو دیکھو, یہ میرا کیس ہے, میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, ٹیک اٹ اور لیو اٹ. اگر آپ کو لگتا ہے میں صحیح بات کر رہا ہوں تو صحیح کر رہا ہوں, آپ کو لگتا ہے میں چول مار رہا ہوں تو میں چول مار رہا ہوں آپ کے سامنے. میں اپنی بیان آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں, اس سے زیادہ تو نہیں کر سکتا. اب مجھ سے آپ کہیں فوجی کہیں کہ تم بارڈر پہ جا کے نہیں لڑتے, میرا کام ہے بارڈر پہ جا کے لڑنا. بھائی میں نے تنخواہیں لی ہیں, میں نے ٹریننگ کی ہوئی ہے, مجھے پتہ ہی نہیں ہے بھائی جی وہ کس طریقے سے لڑائی ہوتی ہے. میرا تو مطلب وزن ہی اتنا زیادہ ہوا آج کل, وہ میں ویسے کم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. لیکن بہرحال یہ میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں, یہ 2 نمبر جگہ کے اوپر 2 نمبر بات کی اس نے, اور اس کا ریزلٹ آف کورس ڈیلیٹ کریں. آپ باہر ای سی کی رومز میں بیٹھ کے اس قسم کے بیانات دیتے ہیں, اے سی والے رومز میں, یہ تو پٹی کے اوپر کام کرتے ہیں, جو کہ ایک چیز ایسی آپ کے سامنے آ جاتی ہے جس سے پارٹی کے اندر ایشوز بنتے ہیں. یہ ایک ٹولہ ہے, اس ٹولہ اس لیے ہے, یہ ٹولہ چھوڑا اس لیے گیا ہے کہ آپ نے کنفیوژن کریٹ کرنی ہے. تو گل صاحب کے پاس کنفیوژن کریٹ کرنی ہے. سہیل افریدی 2 مہینے کا سپیس دے دے, وہ کنفیوژن نہیں ہے. 2 مہینے میں کسی کو موقع نہیں ملنا چاہیے کنفیوژن کا. وہ کہتا ہے 2 ہفتے بعد ہے, پورا سوشل میڈیا اس کے ساتھ کھڑا ہو. یہ ایک عجیب بکواس قسم کی ایک جرنیلی, یہ ملٹری نے ہمارے ساتھ نا بڑا کام خراب کیا ہے. ہر چیز نا ہم سنگولر چیز پہ, سوشل میڈیا, ہر بندے کی اپنی رائے. اب میرے بارے میں بہت سارے لوگ سمجھتے ہوں گے کہ اس کو فلاں کوئی کنٹرول کرتا ہے, یا وہ سمجھتے ہوں گے میں فلاں کو. بھائی نہیں بھائی, ہر بندے کی اپنی سوچ ہوتی ہے, اپنی سوچ کے مطابق وہ بندہ چلتا ہے. میرا سہیل افریدی نے جب تقریر کی, آپ جا کے میری فیس بک پہ اور باقی جگہ پہ اوپر ویڈیوز دیکھیں, انسٹا پہ, جب انہوں نے تقریر کی اسی وقت تقریر کے 5-10 منٹ بعد ہی میں نے ویڈیوز یہ والی بنانی سٹارٹ کر دی تھی جو بعد میں تھا, کیونکہ ایک نیچرل چیز ہے. کسی کے دماغ, یہ نہیں کہ میرے کہنے کے اوپر کوئی چلے, ایسے نہیں ہو سکتا, بڑے بڑے لوگ ہیں, لیکن اب بندے کے دماغ میں نارمل چیز آتی ہے کہ بھائی جان یہ چیک کرو, یہ آپ کو میں دکھاتا ہوں, یہ ذرا یہ پہلے یہ کشمیر کی ویژولز ہیں, یہ آج کل کی ویژولز ہیں کشمیر کے. ملک میں تم دیکھنا, ملک میں تم دیکھنا, انشاءاللہ تعالیٰ سلامت رہیں, آباد رہیں, جدوجہد زندہ باد, پائندہ آباد, سارے آباد. پھر کہتا ہوں کہ ہمیں اپنی لڑائی کو منظم کرتے ہوئے ہمیں جو ہے وہ آخری سانس تک ہم میں سے کوئی بھی اپنے قدم پیچھے نہیں کھینچے گا. ہم میں سے کوئی بھی اپنے جو
ہم میں سے کوئی بھی اپنے قدم پیچھے نہیں کرے گا. کسی چیز کے اگر ایک کھائیں گے, سنیے, روکھی سوکھی کھانی پڑی, روکھی سوکھی کھائیں گے, لیکن یزید کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے انشاءاللہ تعالی. سلامت رہیں. یہ والی چیز سارے چاہتے تھے. شفیع جان صاحب میں کیٹیگوریکلی آپ سے لوگ یہ والی چیز چاہتے تھے کہ سہیل افریدی یہ کام کرے, کھڑا ہو جائے اور کہے بھائی ایسے تو ایسے صحیح, جیسے تو جیسے, ہم نے یہ کام کرنا ہے. کاغذی کام وہ بہت سارے کر سکتا تھا, کاغذوں کے اندر جن سے جرنیلوں کی ستیہ ناش ہو جانی تھی. اتنی فورس لگی ہوئی ہے کشمیر میں, آپ کی سوچیں, انہوں نے پورا پنجاب اٹھا کے ادھر پھینک دیا, بہت ساری فورس ادھر لگائی ہوئی ہے. اس وقت اتنے پریشر میں ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں, اور 2 مہینے کا ٹائم دے کے انہیں کہتے ہیں کہ بھائی جان 2 مہینے آپ صبر کریں, اور پھر اس کے بعد یہ والے حملے کرنے سٹارٹ کر دیتے ہیں. سب سے گندی اسٹریٹجی ہوتی ہے یہ والی. کیا ہوا تھا, گل صاحب کو عمران خان صاحب نے اس سے پہلے, قید ہونے سے پہلے ان کو ہٹا دیا تھا, لیکن ہم پھر بھی گل صاحب کو ایک موقع دیتے ہیں. اب یہ بات ہے, مجھے بتائیں ان ساری چیزوں کی تصدیق کون کر سکتا ہے؟ عمران خان. تو آپ عمران خان کے نام کے اوپر بات تو نہیں کر سکتے نا, وہ خود آئے گا, وہ بتا دے گا, سچ کا سچ, جھوٹ کا جھوٹ, سب کچھ پانی کا پانی ہو جائے گا. لیکن یہ ادھر بیٹھ کے ان کے نام پہ جھوٹ بول رہے ہیں. میں اب آپ کو فائنل اس کے مطلب چیز لے سامنے میں جس کے لیے سارا بلڈ اپ کر رہا ہوں. بیسیکلی یہ تھوڑا لمبا ہو گیا ہے, لیکن یہ بلڈ اپ کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ سمجھ آئے چیزیں اتنی نارمل نہیں ہوتی. آپ جب نارملی چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ اور ہوتی ہیں. جس جگہ پہ, جس طریقے سے میں دیکھ رہا ہوں وہ جگہ پہ اور ہے, کیونکہ میرا کام, میں اتنے عرصے سے اسپیس کے اندر موجود ہوں, مجھے پتا ہے کہ یہ جب کام کرتے ہیں تو یہ کام ہوتے ہیں کس طریقے سے ہوتے ہیں, کہاں سے آرگینک چیز آتی ہے اور کون سی چیز ان آرگینک ہوتی ہے, جس سے پارٹی کے اندر ایشوز بنتے ہیں. یہ ایک ٹولہ ہے, اس ٹولے اس لیے ہے, یہ ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ان کو جیل ہوئی تھی ان کی کیا کنڈیشن تھی, میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا. ان کی صحت کی کنڈیشن تھی, ایسا میں بندے کو اس کا مذاق اڑا رہی ہے, اندازہ لگاؤ. وہ تو صحت کا معاملہ تھا, صحت پہ ہم بات نہیں کرتے, صحت کا وہ تو اللہ رحم کرے, آپ مجھے کسی کی بھی صحت. بڑی مہربانی, باقی سارے کر رہے ہیں. ابھی میں آپ کو سمجھاتا ہوں. دیکھو, یہ وہ چیز ہے جس سے مجھے شک پڑتا ہے کہ یہ جو جتنا کام ہے نا, اس کا مقصد, اس کا ہدف یہ نہیں ہے کہ عمران خان رہا ہو. اس کا ہدف صرف یہ ہے کہ عمران خان اور جرنیلوں کے درمیان جو آخری دیوار ہے سوشل میڈیا, جس کے اوپر وہ اربوں لگا کے اس کو نہیں گرا سکے, سلو کر لیا اس کو, بہت حد تک سلو کر لیا, لیکن یہ زندہ ہے, یہ پھر بھی پنچ ماری جا رہا ہے. اب ایران ہے, ایران کیا کر رہا ہے؟ ایران کیا امریکہ کو نقصان زیادہ کر رہا ہے؟ نہیں, ایران کا نقصان بہت زیادہ ہو رہا ہے. اس کا مطلب 10واں ایسا بھی ایران نہیں کر رہا, اس سے بھی کام کر رہا ہے. ایران کا کئی گنا زیادہ نقصان ہوا, لیکن ایران کھڑا ہوا ہے, لگا ہوا ہے کہ بھائی ہم کھڑے ہیں, تم نے جو اکھاڑنا اکھاڑ لو. سوشل میڈیا کے لوگ بھی کھڑے ہوئے ہیں, ولاگرز, اور وہ کہہ رہے ہیں جو اکھاڑنا ہے تم اکھاڑ لو. جتنے لوگ تھے وہ چلے گئے, آئے, اب جو موجود ہیں وہی ہیں. تم نے جو کچھ کرنا ہے کر کے دیکھ لو, سب کچھ یہ کر بیٹھے, سب کچھ ہمیں پتہ, اب کوئی چیز نئی نہیں ہے. مطلب کسی کے گھر چھاپے پڑے, نئے نہیں ہیں. کسی کے گھر, کسی کی شناختی کارڈ کینسل ہو, نیا نہیں ہے. پاسپورٹ کینسل ہو, نیا نہیں ہے. کسی کے گھر میں کوٹے شوٹے پڑے, نئے نہیں ہے. بھائی کو اٹھا لے, بہن کو, کوئی چیز اب نئی نہیں ہے. اس کے باوجود لوگ کھڑے ہیں. ان لوگوں کا کام تھا کہ سارے ولاگرز کو کہتے ہیں یار آپ لوگ زبردست ہو, آپ لوگوں نے قدم نہیں رکھنا پاکستان میں, جو تم کر رہے ہو ادھر سے بیٹھ کے کرتے رہو, ہم سے جو ہو پڑتی ہے ہم کریں گے ادھر. اور یہ سمجھاتے کہ یار ہمارے پرابلمز کیا ہیں, یہ جا رہے ہیں ڈائریکٹ کنفرنٹریشن میں. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کشتی کے اوپر یہ کون سی توک بنتی ہے جی, جب آپ کشتی کے اوپر چڑھ کے دریا آپ نے پار کرنا ہے, سمندر پار کرنا ہے, آپ آتے ساتھ پہلے اس کشتی کو آگ لگانی اور توڑنا سٹارٹ کر دو. انہوں نے سوشل میڈیا کے تھرو ہی چیزیں چلنی تھی نا, باقی کیسے چلنی ہیں. پھر اپنے سائڈ کا سوشل میڈیا باقی جب نیریٹو لوگ دیکھیں, میں آپ کو بتا دیتا ہوں, نیریٹو نا بڑا سینسٹیو سا کام ہوتا ہے. اگر آپ نے یہ کام کرنا ہے نا, یہ والا نیریٹو والا, مثال کے طور پہ اگر ایجنڈو شیڈنڈو پہ لوگ کام کرتے ہیں نا, ایک تو ہم لوگ انڈیپینڈنٹ میں آدمی ہوں, ٹھیک ہے, مجھے کوئی بھار وزن نہیں ہے کسی کا, میں آپ کو جانو بتا رہا ہوں, مجھے کوئی بھار وزن نہیں ہے. بہت سارے لوگوں کے میسیج ان باکس میں پڑے رہتے ہیں سیاستدانوں کے, میں نہیں کرتا, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کل کوئی کیسے نکل آئے, کیسے نکل آتا ہے, بڑا مشکل ہو جاتا ہے ان کے لیے. میں کوشش کرتا ہوں تھوڑی سی چیزیں جو ہے وہ ڈفرینٹ قسم کی رکھوں. اب جو پرابلم آتا ہے, بہت سارے چھوٹے چھوٹے اکاؤنٹ جن کو میں مینشن نہیں کرنا چاہتا, نہ میں ان کی ویڈیوز وغیرہ لگانا چاہتا ہوں, وہ چھوٹے چھوٹے اکاؤنٹ سے آپ لوگ نہیں جانتے ہوگا عموماً. وہ لوگ کیا کر رہے ہیں, اس کے اندر جو کیڑے نکالے گا وہ غدار ہوگا, جو یہ کرے گا وہ غدار ہوگا, یہ انہوں نے اس کے بدلے ڈال دیا چیز. تو آپ کو صاف ستھرا پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کا مقصد عمران خان نہیں, اس کا مقصد وہ ہے کہ سوشل میڈیا کا ڈنگ نکال لو, ان کی کریڈیبلٹی ان سے چھین لو, انہیں کہو بہادری کے ساتھ تم آؤ, اور بہادری کے ساتھ ہم آئیں. میں مرات لے رہا ہوں, میں MNA ہوں, میں MP ہوں, میں نے سینیٹر بننا ہے, لاکھ دی لعنت ہے. مطلب میں اگر یہ کام اتنی چھوٹی سی کرسیوں کے لیے کروں تو میں لاکھ دی لعنت ہے میرے منہ پہ. یہ سیو کر کے رکھ لو.
یہ صورتحال کر رہے ہیں یہ لوگ. بندہ پاگل ہو جاتا ہے بندہ کہ یار یہ کیا حرکتیں کیا کر رہے ہیں. بہرحال یہ تھا, آپ لوگ ضرور شیئر کریں جتنے نئے ویورز ہیں. میں کچھ اور بھی تھا لیکن میرے خیال میں یہ اتنا کافی ہے آج کے لیے. اور ایک اور چیز فائنل آپ کو میں بتا دوں, کوائٹ پاسبل, ممکنہ طور کے اوپر ہو سکتا ہے, میں تو اس بات پہ یقین نہیں کرتا, لیکن انہیں کسی نے یقین دہانی کرائی ہو کہ آپ 2 مہینے کا ٹائم دے دیں, ہم آپ کو خان کو رہا کر دیں گے. یہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے بالکل. مجھے اس پہ یقین نہیں ہے کیونکہ پچھلے 3 سال سے یہ لارے لگاتے آ رہے ہیں, لیکن ان کی باڈی لینگویج بتا رہی تھی کہ ہو سکتا ہے انہوں نے کسی اس طرح کی بات کے اوپر یقین کر لیا اور پھر یہ ڈس جائیں علی امین گنڈا پور کی طرح, کیونکہ اس کے ساتھ بھی بہت سارے وعدے کیے تھے. اپنا خیال رکھ